السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 4 سٹارٹ کریں گے، تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ یعنی جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ پسندیدہ چیزیں یہ ہیں، کوئی اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے، کوئی اپنی نیند قربان کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنے پسندیدہ مشغولیات میں سے وقت نکال کر دین کی تعلیم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مالدار تھے، انہوں نے اپنا سب سے پیارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس باغ میں کئی 100 کھجور کے درخت تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو پیارے بچوں، ہم اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نیکی صرف محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کرنے سے ملتی ہے، اور اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون اس راہ میں کیا دیتا ہے۔ اس آیت میں ہماری پسندیدہ چیز کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ ہر مال اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا چاہیے۔ اسی طرح ہر قربانی بھی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ دکھاوا کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ سبق ملا کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آپ آگے چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی۔ عام مساجد کے مقابلے میں یہاں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اور یہاں مقام ابراہیم کے نام سے ایک پتھر بھی ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ عمرہ یا حج کو جائیں گے تو وہاں پر ضرور دیکھیے گا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور کس پر فرض ہے؟ جو شخص اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ جلد از جلد خانہ کعبہ کا حج کرے۔ جو نہیں جا سکے وہ دل میں تڑپ اور شوق ضرور رکھے۔ جب ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے گھر سے بھی محبت ہوگی۔ تو آئیے بچوں، ہم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے والدین کو بار بار اس گھر جانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 103 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیت کے شروع میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کا مطلب ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کو تھامنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط رہے گا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو ہم بھٹکیں گے نہیں۔ اس لیے قرآن کے ساتھ اپنے اعمالوں کو خوبصورت بنانا ہے۔ بنائیں گے نا ہم سب؟ انشاءاللہ۔ ہمیں جہاں خود گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنی ہیں، وہاں دوسروں کو بھی ایسی ہی نیکیوں میں ساتھ لے کر چلنا ہے، اور برائی کو اپنی طاقت کے مطابق دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس پر مدد فرمائے۔ اسی طرح اگلی آیت 106 اور 107 میں بتایا ہے قیامت یہ بتایا کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ان کے چہروں پر ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جو ایمان والے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور لیکن جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب آگے آیت 110 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین امت کہا گیا ہے۔ پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔
اب اس امت یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ تو ہمیں اس ذمہ داری کو خود محسوس کرنا ہے اور اپنے بچوں کو اور آگے سب کو سکھانا بھی ہے۔ آگے کی آیت 121 میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا بیان آ رہا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی۔ آیات 134 سے 136، ان آیات میں متقین کی یہ 6 صفات بتائی گئی ہیں۔ آپ سب غور سے سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آج سے ہی اپنے اندر یہ خوبیاں ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ان آیات کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خوشحالی اور تنگدستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور جب اپنی غلطی کا علم ہو جائے تو اس پر اڑتے نہیں بلکہ اعتراف کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے اور اللہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کر دے، آمین۔ سورہ آل عمران کی آیت 169، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے یعنی شہید ہونے کا اونچا مقام و مرتبہ اور انعامات کا بتایا گیا ہے۔ وہ اللہ کے پاس خاص زندگی اور رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ ان پر انتہائی خوش ہیں۔ ہمیں بھی اپنے دل سے شہادت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 175 میں شیطان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ کو پتہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 اور 181 میں خرچ کرنے اور بخل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بخل یعنی کنجوسی، یعنی مال کو یا کسی بھی چیز کو روک لینا، علم کو یا ضرورت کی کسی چیز کو یا کسی بھی اچھی چیز کو روک لینا بخل کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے دل میں ایمان اور بخل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو ہمیں اپنا اس میں جائزہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں سے بخل نکل جائے، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت میں موت کا بتایا گیا کہ ہر شخص کو مرنا ہے۔ ہمیں اللہ سے اچھی موت مانگنی چاہیے، شہادت کی موت مانگنی چاہیے، اور اصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے موت کے بعد ہماری کامیابی کیسے ہوگی۔ زندگی کی کامیابیاں وقتی ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے اس پر۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت نمبر 190 سے 200 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ کون سی آیات؟ آیت 190 سے 200 تک۔ ان آیات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ اب آگے سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء عورتوں اور یتیموں کے بارے میں ہے۔ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں وراثت کے احکامات بتائے جا رہے ہیں، یعنی کہ جب کسی کا انتقال ہو اور اس کا مال اسباب جو بھی اس کا ہوتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے، یہ پوری ڈیٹیلز اس صورت کے اندر بتائی گئی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 17 اور 18 توبہ کے بارے میں بہت خوبصورت آیات ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو پلٹ جاؤ، توبہ کرو۔ گناہ پر ڈٹ جانا شیطان کا عمل ہے، اس لیے ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ کوئی برے کام کرتا رہے، جب مرنے کا وقت آئے
تو اس وقت توبہ کرے تو مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے توبہ کرنا ہے۔ آئیے اب ہم اس دعا کو یاد کرتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم انی اسألک توبة نصوحا قبل الموت۔ اللہم انی اسألک توبة نصوحا قبل الموت۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوسری دعا ہے اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتی ہوں۔ یہ دونوں دعائیں آپ کو بہت اچھی طرح یاد کرنی ہیں انشاءاللہ، اور ڈیلی پڑھنی ہیں۔ اب اس پارہ کی آخری آیات میں ان عورتوں کی لسٹ آ رہی ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے، تو بہت خوبصورت صورت ہے، باقی ہم اگلے پارہ میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ الحمدللہ پارہ 4 مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔